پھر کہتے ہیں جی اگلا ہے تابی کا فام. صحابی کا فام ہو گیا, دو صحابہ کا, علی کا, عمار کا. وہ ایک بات ہے کہ دونوں کے اسناد ضعیف ہیں, لیکن اب تابی کا فام آ گیا. کہتے ہیں اب میں درجے وائز آ رہا ہوں, سٹیپ وائز. پہلے خلیفہ راشد, پھر صحابی. حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فام ہیں, میں بیان کر سکتا ہوں, مگر میں سکپ کر رہا ہوں. کیوں؟ ایک تابعی کا. میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں, پہلے خلیفہ راشد, پھر صحابی. حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فام میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اگر آپ ساری صحابہ کے فام دیتے تو کہانی ختم ہو جاتی. کیوں سکپ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کر دیا تو کیا ہو سکتا, ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا. آج مال نہیں, ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. وہ پمفلٹ میں موجود ہیں سارے. کیوں اور طرف کیوں چلا جائے گا یار؟ مطلب اس کے اندر سے تم امیر معاویہ کے متعلق ان کا فہم بیان کرو گے تو اور طرف کیوں چلا جائے گا؟ وجہ خیر, وہ کہتے ہیں جی میرے پمفلٹ میں موجود ہیں سارے. پتہ ہے کون سے والا پمفلٹ؟ ریسرچ پیپر 5B. یہ دیکھیں ہم نے رنگین کیا ہوا ہے اس کو. کیا بات ہے, کیا بات. آئے ہاں, نظر آ رہا ہے؟ دیکھو کیمرے میں آ رہا ہے, یہ دیکھو, یہ سارا رنگین کیا ہوا ہے ہم نے. یہ دیکھیں جی, یہ کلرفل. پہلے انہوں نے کلرفل بنایا تھا, ہم نے مزید کلرفل کر دیا. اچھا, تو کہتے ہیں جی وہ ساری چیزیں پمفلٹ میں موجود ہیں, 200 حدیثیں. اب آ جائیں تابعی کے اوپر. صحیح مسلم میں حدیث 4776 ہے. ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا. یہ کہانی شریف نہیں ہے, تاریخ شریف نہیں ہے, سر سب احادیث شریف چل رہی ہیں. ابھی کے اوپر صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776. ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا. صحیح مسلم 4776. ایک کہانی شریف, تاریخ شریف نہیں سر, سب احادیث شریف چل رہا ہے. یہ کہانی شریف, تاریخ شریف نہیں ہے, سب احادیث شریف چل رہی ہیں. یہ مولانا شریف بھی نہیں, یہ مسلم شریف ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایسا نہیں لگتا جیسے کوئی سٹینڈ اپ کامیڈین کھڑا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہو کے بس لوگوں کو ہنسانے کا کام کر رہا ہے. تو یہ مولانا شریف نہیں ہے, مسلم شریف ہے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ مولانا شریف نہیں ہے, مسلم شریف ہے. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور آخر میں کہا کہ بھائی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت میں, اور نافرمانی کرو معاویہ کی جن کاموں میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے. اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے, اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اعتراض کرنے والے کب سیدھی بات کرتے ہیں, کب حدیث کو اس کے صحیح فہم کے ساتھ پیش کرتے ہیں. وہ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض کھڑا ہی تب ہوتا ہے جب وہ فہم سے ہٹ چکے ہوتے ہیں, جب وہ فہم سے ہٹ چکے ہوتے ہیں, اور صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی بات, کوئی واقعہ, کوئی مقولہ پیش کرتے ہیں. اب اسی مسلم کے حدیث کو ہی لے لیں. اس حدیث میں ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو کہ تمہارے چچا کا جو بیٹا ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کا ناحق مال لوٹو اور ناحق لوگوں کو قتل کرو. ناحق لوگوں کو قتل کرو, یعنی یہاں سے انہوں نے لوگوں کو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہ صرف لوگوں کا ناحق مال لوٹتے تھے بلکہ لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا بھی حکم دیتے تھے. یہ سراسر بہتان زنی ہے, جھوٹ ہے, ان کے دماغوں کا فطور ہے, اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کہا, تو اس کے لیے ایک بار پھر ہمیں سلف کی جانب رجوع کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ کون تھا آدمی, اس نے ایسا کیوں کہا, یہ کب کا ہے, علی کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے, علی کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے کب کا. تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی شرح تحریر کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے نا کہ یہ تمہارا چچا زاد بھائی, اور وہ ساری بات آگے لکھی ہے. اچھا, اس کا یہ موقف تھا, امام نووی یہ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ موقف تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کے خلاف جنگ کرنا ناحق ہے. حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کے خلاف جنگ کرنا ناحق ہے, اور ان کے اوپر جو خرچہ کر رہا ہے اور اس دوران جو لوگ ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں وہ سب ناحق مر رہے ہیں. اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ وہ لوگوں کو ناحق قتل کرنے اور ناحق مال لوٹنے کا حکم دیتا ہے. ناحق
مال لوٹنے کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ اس شخص کا یہ نظریہ تھا کہ سیدنا علی کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے اور بیعت کے بعد خلافت کی اطاعت کرنے کا حکم ہے اور اس کی نافرمانی سے رکنے کا. تو معاویہ جو اپنے لشکروں پر مال خرچ کر رہے ہیں اور جو لوگ سیدنا علی سے لڑائی میں مارے جا رہے ہیں تو یہ گویا ناحق ہے. تو اس تناظر میں عبد الرحمن بن عبد رب کعبانی کی بات کہی اور یہ ان کا ایک موقف ہے. اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کی, پہلی بات. دوسری بات, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا صحیح سند کے ساتھ کہ امیر معاویہ لوگوں کو حکم دیا کرتے جاؤ فلانے کا مال لوٹ کے لے آؤ, جاؤ فلانے کو قتل کر کے لے آؤ. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پلے, میرا پرا تواڈے کول تے ہن ایمان بھی نہیں رہا. جتنی بڑی زبانیں آپ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف کھول لی ہیں نا, اب آپ کے پلے ایمان بھی نہیں رہا. پہلے خالی دلائل نہیں تھے نا, اس سے کام چل رہا تھا اس سے کام. لیکن اب جو معاملہ ہو بیٹھا ہے اس سے یہ معلوم ہو چلا ہے کہ اب آپ کے پاس آپ کے پلے ایمان بھی